نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے، اس کے بندے اسے بے حد محبوب ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی بعض بندوں کو عذاب دیا گیا اور بعض نافرمان قوموں کو عذاب الہی میں گرفتار کیا گیا اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی وارث ہے۔ لیکن جب انسان اپنی فطرت سے منحرف ہو جاتا ہے تو اس میں اچھائی کے بدلے برائی جگہ بنا لیتی ہے۔ جب دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور معاشرہ برائیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ انسان کو غلام بنا لیتا ہے اور جب طاقتور کمزور پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتا ہے تو عذاب کا آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس جدید دور نے ایسی کوئی برائی نہیں چھوڑی جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی نہ ہو اور ان برائیوں کو قانونی حیثیت دی۔ آج بے حیائی، بے غیرتی، شراب نوشی، بدکاری، فحاشی وغیرہ کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اور اس جدید دور میں یہ ساری برائیاں قانونی طور پر نافذ ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں، پیغمبر اسلام اور قرآن کا مذاق اڑایا اور قرآن کو جلایا گیا۔ چور، ڈاکوؤں اور بے حیا اور بے غیرت لوگوں کو جمہوریت کے نام پر ملک کا حکمران بنایا گیا اور ان کے ذریعے عوام کو ذلیل کروایا گیا۔ کشمیر، افغانستان، فلسطین، برما، شام، عراق، یمن، لیبیا وغیرہ لاکھوں معصوم لوگوں کو جدید ایٹمی کیمیائی ہتھیاروں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ جب افغانستان، فلسطین، برما، شام، عراق اور یمن میں کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کا نشانہ بنا کر ہزاروں معصوم بچوں کو شہید کر دیا جائے اور دنیا والے خاص کر مسلم حکمران اپنی مسلط کی پیش نظر خاموش رہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آنا ہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بغض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیاوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ غیر مسلمانوں کو تو چھوڑیں، اے مسلمان خود اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں؟ کیا ہم نے گناہ کرنے چھوڑ دیے؟ کیا ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا؟ کیا ہم نے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کی؟ کیا ہم اپنی توبہ کو برقرار رکھنے کا عزم رکھتے ہیں؟ کیا اب مسلم ملک و معاشرہ سود، کرپشن اور بدعنوانی سے پاک رہے گا؟ کیا چور بازاری، رشوت خوری، خیانت، جھوٹ، فریب و مکاری سے پاک رہے گا؟ کیا اب یہاں دوسروں کے حقوق غصب نہیں کیے جائیں گے اور کمزور پر ظلم نہیں ہوگا؟ کاش ایسا ہو، لیکن آثار تو نظر نہیں آتے ابھی، جب کہ کورونا کی وبا نے ملک کو اپنی شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، پھر بھی لوگ گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ ذخیرہ اندوز اس وقت بھی سرگرم ہیں، روزمرہ کی ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دواؤں کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں، کرپشن، خیانت، جھوٹ، فریب، مکاری، بے حیائی اور فحاشی عروج پر ہے۔ شاید کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اور بڑی تباہی اور عذاب ہو۔